دیکھیے جی، جہاں تک ڈاگا کی بات ہے تو یا کنڈیشنز تو ہر جگہ آپ کو مختلف ملتے ہیں، اور کیونکہ جو ورلڈ کپ سے پہلے کا سینیریو تھا یہاں پہ تو کافی گرپ کر رہا تھا، اسپن کر رہا تھا، ٹرن کر رہا تھا، سب کچھ چیزیں ایسی تھی جو اوبیسلی بہت مشکل تھی. مگر اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں، کل جاؤں گا اب گراؤنڈ پہ، دیکھیں گے، اسیس کریں گے کہ کیا ان لوگوں نے کیا پریپریشن کی ہے پچ کے حوالے سے اور کیا ہے چیزیں. کیونکہ ہم اپنے آئیڈیا سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلو ہوگا، گرپ کر رہا ہوگا، بال رک رہا ہوگا، یہ ساری اپنے آئیڈیا سے کہہ سکتا ہوں. مگر کل جاؤں گا تو انشاءاللہ اسیس کر کے بہت چیزیں سامنے آ جاتی ہے. جی جی الحمدللہ. اس جو پہلے سیناریو تھا الحمدللہ اس ٹائم تو بالکل سانس روک رہا تھا، الحمدللہ بہت بہتر ہے. اور انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ پریکٹس سٹارٹ کروں گا، کیونکہ ابھی ریسٹ کا 2-3 دن کا کہا ہوا تھا ہمارے ڈاکٹرز نے اور فیزیو نے، تو الحمدللہ ابھی ریسٹ کیا. کل سے انشاءاللہ پریکٹس سٹارٹ کروں گا. جیسے میتھیو ہیڈن ہے، مطلب آپ اس کو دیکھیں جی، اسٹیج پہ کوئی آپ کا بلہ نہیں پکڑ سکتا، نہ کوئی آپ کو ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جس میں آپ کی جسم میں بہت سی تبدیلی آ جائے. مگر اسٹیج پہ آپ کو جو نا ایسی چیزیں بتاتا ہے انسان، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا ایک کلیو ملتا ہے. جیسے اگر آپ اس سے پہلے ہمارے یونس بھائی تھے، یونس بھائی سے 2-3 کلیو مجھے ملی تھی، جو میرے خیال سے میرے کیریئر میں کافی مدد کی اس میں آگے جانے میں. اور الحمدللہ اسٹل میں اس کو ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں جو یونس بھائی سے بتائی گئی تھی مجھے. سیم اس طرح بھی میتھیو ہیڈن نے ایسی چیزیں بتائی، بلکہ وہ میرے لیے تو نہیں، میرے خیال سے میں پوری جو پاکستان ٹیم کے بیٹرز تھے، جن لوگوں نے وہ اگر پک کی ہوگی تو ان کے کیریئر میں وہ کافی مددگار ہوگی ان کے لیے. تو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ ہر سٹیج پہ آپ ہر ایک ایکس پلیئر سے جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو 2-3 چیزیں مل جاتی ہے تو آپ کی کیریئر میں کافی ہیلپ کرتی ہے آگے جانے کے لیے. جہاں تک بات رہی اس ریکارڈ کی جس سے مجھے فیلنگ ہے، تو یقین کریں کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اس چیز کا بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ یہ ریکارڈ ہماری پاکستان کی سطح پر ہے، جو ہمارے پاکستان کے لیے. اور جہاں پیچھے جتنی باتیں ہوتی تھی اس سے مجھے ایک پش ملتی تھی اور ایک چیلنج ملتا تھا، جو الحمدللہ میں لیتا تھا اکثر اس چیز کو. مگر آپ ضرور، اگر میں اس کا ریکارڈ کی بات کروں تو اس کو میں ضرور، میرے جو حصے دار ہے میں اس کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ اسپیشلی. اگر میں بات کروں رچرڈ بائبس کی، جس نے مجھے تھوڑی سی مینٹلی جو چیزیں تھی T20 کے حوالے سے وہ دی ہے، اور انزی بھائی نے کچھ جو آئیڈیاز تھے وہ دیے تھے. اور میں اگر تیسرا بندہ مینشن کروں جو میرے خیال سے میرے بیہائنڈ دا سین جو بندہ ہے، جس نے میری کافی ہیلپ کی تھرو آؤٹ پورے ایک سال میں، جس گراؤنڈ میں جس کے قسم کی مجھے پریکٹس ضرورت ہوئی اس نے مجھے ارینج کی ہے، جس بولرز کے اگینسٹ کیا کچھ کرنا تھا مجھے ارینج کیا ہے، وہ ہمارے پاکستان ٹیم کے شاہد اسلم بھائی ہے. تو میرے خیال سے میرے پورے کا حصہ دار اس ریکارڈ میں جو ہے نا شاہد اسلم بھائی بھی ہے، جنہوں نے مجھے اچھی طریقے سے ہر جگہ پہ اسی طرح سے مینیج کیا جس ٹائم مجھے ریکوائرمنٹ تھی اس حساب سے کھیلنے کی. دیکھیے جی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، اگر آپ پیچھے ورلڈ کپ کی بات کریں، میچز کی بات کریں، تو پاور پلے کی اگر بات آ جاتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جتنے بھی یہاں پہ ورلڈ کپ میں جتنے بھی کوچز آئے تھے، اسٹار جو پلیئرس تھے، ایکس پلیئرس، وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اسٹرینتھ یہی ہے کہ جو ان کے مین اٹیکر جو تھے مخالف کے اپوننٹ کے، یہ ان کو وکٹ نہیں دیتے، ہاتھ میں رکھتے پھر اینڈ میں 170 160 جو دبئی اس کنڈیشنز میں جو کر لیتے ہیں، جو سب سے مشکل وغیرہ ہوتی ہے. مگر میرے خیال سے ہمیں اسیس کرنا چاہیے کنڈیشنز کو. ہاں میں مانتا ہوں کہ اس طرح پاور پلے نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے، مگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ تھوڑا سا انالائز کر لیں، کیونکہ ہر ایک ٹیم کا جو تگڑے جو پاور ہیٹر جن کے پاس ہے ان کا بھی پاور پلے تو 42 43 45 پہ فنش ہو رہا ہے. اگر ہماری ایوریج نکال دی جائے تو تقریباً ہماری 40 پہ فنش ہوگا، اور یہ سب سے بہتر ہوگی کہ ہم نے اس میں وکٹ تھرو نہیں کیا. کیونکہ یہ نظر آنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے چھکے نہیں مارے یا ایسا یا ویسا، فار ایگزامپل جو باتیں بھی ہے پاور پلے کے حوالے سے. مگر میرے لیے بلکہ ہمارے ہم کپتان اور میرے دونوں کے لیے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو پلان لے کے جاتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پلان کیا ہوتا ہے. ہاں یہ مشکل ضرور ہے، دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے کہ یار پاور پلے میں ہمارے پاور ہیٹر نہیں ہے، رنس کم ہے. مگر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انالائز کریں، آپ دیکھ لیں، اگر اوور آل کسی کی بھی پوری جو ورلڈ کپ کی ٹیمیں تھی ان کا ایوریج 44 45 آئے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایوریج نکال دے 40 آئے گا. مگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنی دفعہ ہم نے وکٹ تھرو کی اور ہم نے دوسری اپوننٹ ٹیموں سے کتنی وکٹیں حاصل کی ہے، تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی.